سنہری گڑیا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک چھوٹی سی خوبصورت بچی ایک گھر میں اپنی امی ابو کے ساتھ رہتی تھی۔ اس بچی کے بال بہت خوبصورت سنہرے رنگ کے تھے، اس لیے بچی کو سب لوگ سنہری گڑیا کہا کرتے تھے۔ ایک دن سنہری گڑیا نے اپنی امی سے کہا، میں باہر سیر کرنے جا رہی ہوں، آپ کے لیے میں ایک گلدستہ بنا کر لاؤں گی۔ سنہری گڑیا کی امی نے کہا، بیٹی جلدی واپس لوٹ آنا اور ہاں زیادہ دور نہ جانا، ایسا نہ ہو کہ تم راستہ بھول جاؤ۔ سنہری گڑیا نے پیار سے اپنی امی کے گلے میں باہیں ڈال دیں اور بولی، امی جان آپ فکر نہ کریں، میں کچھ ہی دیر بعد واپس آ جاؤں گی۔ گھر سے کچھ دور باغ میں پہنچ کر سنہری گڑیا نے رنگ برنگے پھول چننے شروع کر دیے۔ وہ پھول چن چن کر اپنی ٹوکری میں رکھتے ہوئے آگے بڑھتی گئی۔ سنہری گڑیا پھول چننے میں اتنی مگن تھی کہ وقت گزرنے کا احساس ہی نہ ہوا۔ سنہری گڑیا کافی زیادہ تھک گئی تھی، وہ آرام کی غرض سے باغ میں بیٹھ گئی۔ اسے بھوک نے بھی ستانا شروع کر دیا۔ اچانک سنہری گڑیا نے دیکھا کہ باغ کے کونے میں ایک خوبصورت گھر تھا۔ سنہری گڑیا اس گھر کے دروازے تک گئی اور دستک دی، لیکن کافی مرتبہ دستک دینے کے باوجود دروازہ نہ کھلا۔ تو اس نے تالے کے سوراخ سے اندر جھانک کر دیکھا، وہاں سنہری گڑیا کو کوئی نظر نہ آیا۔ سنہری گڑیا نے دروازے کا ہینڈل دبایا تو دروازہ کھل گیا۔ سنہری گڑیا گھر کے اندر داخل ہو گئی۔ گھر کے اندر داخل ہوتے ہی سنہری گڑیا کو بھینی بھینی خوشبو محسوس ہوئی۔ اس نے آگے بڑھ کر دیکھا تو ایک کھانے کی میز پر 3 باؤل رکھے تھے، ان میں کھانے کی مختلف اشیاء تھیں۔ میز کے گرد 3 کرسیاں رکھی تھیں۔ سنہری گڑیا بڑی کرسی پر بیٹھی، لیکن وہ اسے پسند نہ آئی کیونکہ یہ بہت ہی سخت تھی۔ پھر وہ درمیانے سائز کی کرسی پر بیٹھی، لیکن وہ بھی پسند نہ آئی کیونکہ وہ اتنی نرم تھی کہ سنہری گڑیا اس میں دھس گئی۔ آخر میں وہ چھوٹی کرسی پر بیٹھی، لیکن یہ کیا، کرسی تو بہت ہی نازک تھی۔ وہ سنہری گڑیا کا وزن نہ سہہ سکی اور ٹوٹ گئی۔ سنہری گڑیا نے جلدی سے آگے بڑھ کر بڑے باؤل میں سے ایک چمچ بھر کر منہ میں رکھا، جو اتنا گرم تھا کہ اس کی زبان جلنے لگی۔ سنہری گڑیا نے اس کو چھوڑ کر درمیانے سائز کے باؤل میں سے ایک چمچ لے کر چکھا، لیکن اس کا ذائقہ اسے پسند نہ آیا۔ اب اس نے چھوٹے باؤل میں دیکھا، اس میں بے حد لذیذ سوپ تھا۔ سنہری گڑیا نے سوپ کا باؤل اٹھایا اور جلدی جلدی پینے لگی۔ سوپ پینے کے بعد سنہری گڑیا گھر کے دوسرے کمروں میں گئی۔ ایک کمرے میں 2 بیڈ تھے۔ سنہری گڑیا نے سوچا، بھوک تو ختم ہو گئی، اب کچھ دیر آرام کر لینا چاہیے۔ وہ ایک بیڈ پر لیٹ گئی، لیکن فوراً ہی اٹھ بیٹھی کیونکہ یہ تو بہت ہی سخت تھا اور اس پر لیٹ کر آرام نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اب سنہری گڑیا دوسرے بیڈ پر بھی جا لیٹی، لیکن اس بیڈ پر بھی اسے آرام کا احساس نہ ہوا۔ وہ اٹھی اور گھر کے دوسرے کمروں کی طرف چلی گئی۔ ایک اور کمرے میں سنہری گڑیا نے دیکھا کہ ایک نہایت خوبصورت نرم و نازک بیڈ تھا۔ سنہری گڑیا اس پر لیٹ گئی۔ یہ بیڈ بہت زیادہ آرام دہ تھا۔ جلد ہی وہ گہری نیند کی آغوش میں چلی گئی۔ یہ گھر دراصل بھالوؤں کا تھا۔ یہاں ایک چھوٹا بھالو اپنے ابو اور امی کے ساتھ رہتا تھا۔ وہ سیر کرنے باہر گئے ہوئے تھے۔ جب واپس آئے تو انہوں نے دیکھا کہ گھر کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ اندر داخل ہوتے ہی انہیں اندازہ ہو گیا کہ ان کے گھر میں کوئی داخل ہوا ہے۔ وہ اپنے گھر داخل ہونے والے کی تلاش میں جیسے ہی آگے بڑھے تو چھوٹے بھالو کے ابو نے کہا، دیکھو میری کرسی اپنی جگہ سے ہٹی ہوئی ہے، کسی نے اس پر بیٹھنے کی کوشش کی ہے۔ بھالو کی امی بولی، اور میری کرسی دیکھو، اس کا کشن اپنی جگہ سے ہلا ہوا ہے۔ چھوٹے بھالو نے کہا، امی دیکھیں، میری کرسی تو کسی نے بالکل ہی توڑ دی ہے۔ دوسرے کمرے میں آ کر انہوں نے دیکھا کہ سنہری گڑیا چھوٹے بھالو کے بیڈ پر سو رہی تھی۔ تو وہ تینوں حیران نظروں سے سنہری گڑیا کو دیکھ رہے تھے اور سرگوشیوں میں باتیں کر رہے تھے۔ اتنی دیر میں سنہری گڑیا کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے اپنے ارد گرد بھالوؤں کو دیکھا تو گھبرا کر اٹھی اور باہر کی طرف بھاگ گئی۔ کافی دور جا کر اس نے دیکھا تو تینوں بھالو اپنے گھر کے باہر کھڑے اس کو جاتا دیکھ رہے تھے۔ کافی دیر بھٹکنے کے بعد سنہری گڑیا گھر پہنچی تو اس کی امی بے حد پریشان تھی۔ سنہری گڑیا کو دیکھ کر اس کی امی نے سکون کا سانس لیا اور سرزنش کرتے ہوئے پوچھا، تم اتنی دیر تک کہاں تھی؟ میں کب سے تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ جواب میں سنہری گڑیا نے سب کچھ بتا دیا۔
اس کی امی نے کہا، شکر ہے کہ تمہیں گھر کا راستہ مل گیا ہے اور واپس آ گئی ہو۔ یاد رکھو آئندہ کبھی کسی کے گھر سے دور نہ جانا اور نہ ہی کسی کے گھر بغیر اجازت داخل ہونا۔